السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے، دشمنان پاکستان کو مقام عبرت بنائیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، جبکہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی بھی ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر تجارت جام کمال خان، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کوئٹہ میں بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کو صوبے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر وفود سے بھی ملاقاتیں کی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات کے دوران فوجی جوان سمیت تقریباً 50 افراد شہید ہو گئے تھے۔ خطے میں اسرائیل کے مہم جوئی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیلی فورسز کے حالیہ مظالم کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کا کالعدم TTP سے مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان کا کالعدم TTP سے مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا، پاکستان نے بارہا افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال کا معاملہ اٹھایا ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں، فتنہ خراج کی موجودگی اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں سے ثابت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دہشت گردی پر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے معلومات جاری نہیں کر سکتے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ افغان حکومت TTP سمیت پاکستانی عوام کی خون ریزی میں ملوث گروہوں اور افراد کے خلاف کارروائی کرے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان متعدد رابطے کے چینلز موجود ہیں۔ ان چینلز پر دہشت گردی پر شواہد کا افغانستان کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکریٹری خارجہ آج کیمرون میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ اسرائیل کے ایڈونچرزم، اسلاموفوبیا اور دیگر ایشوز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ UN سیکیورٹی کونسل سے اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ 15-16 اکتوبر کو SCO کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم سمیت SCO کے سربراہان مملکت کو دعوت دی گئی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان رابطوں کے چینل موجود ہیں۔ ایران کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کا قانونی ٹیم جائزہ لے رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی فورسز کے حالیہ مظالم کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ شہری آبادی پر اسرائیلی بمباری اور ڈرون حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا فلسطین کی صورتحال پر واضح موقف ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، خطے میں اسرائیل کی مہم جوئی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسلاموفوبیا اور زینوفوبیا، موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی عالمی چیلنجز ہیں۔ عمران خان نے وکلاء و سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 26 فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے۔ جیل حکام فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بانی PTI عمران خان نے وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیرسٹر علی ظفر کے توسط سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملاقاتوں سے متعلق 26 فروری کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے۔ سیاسی رہنماؤں اور وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ فیصلے کے مطابق 6 وکلاء اور 6 سیاسی رہنما ہفتے میں 2 دن ملاقات کر سکتے ہیں، مگر جیل حکام فیصلے پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اس وقت کسی بھی مقدمے میں سزا نہیں کاٹ رہے۔ بانی PTI جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔
استدعا کی گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر عدالتی نوٹس لیا جائے، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر کارروائی کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کی رپورٹ طلب کی جائے۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فریق ہیں۔ حکومت 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرض رول اوور کرانے میں ناکام، آئی ایم ایف نے پروگرام مؤخر کر دیا۔ حکومت نے بیرونی قرض کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق جولائی میں صرف 426 ملین ڈالر کا قرض ہی مل سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت اپنا 9 ارب ڈالر کا بیرونی قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی اور محض 426 ملین ڈالر کا مزید قرض حاصل کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اپنا پیکیج مؤخر کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے 7 ارب ڈالر کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے چینی، سعودی اور اماراتی کیش ڈپازٹس کو رول اوور کرانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی تجارتی بینکوں سے مزید قرض کے حصول کی 3 شرط بھی عائد کر رکھی ہے۔ حکومت سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر، چین سے 4 ارب ڈالر اور امارات سے 1 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت اقتصادی امور کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت جولائی میں 9 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرانے میں ناکام رہی اور جولائی میں صرف 426 ملین ڈالر کا قرض ہی حاصل کر سکتی ہے۔ حکومت فوری طور پر بیرونی قرض حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان قرضوں کی مد میں گزشتہ ماہ کوئی ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے ابتدائی طور پر پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض پیکیج کی منظوری دینے کے لیے 30 اگست کی تاریخ مقرر کی تھی، لیکن مقررہ وقت پر قرضوں کے رول اوور نہ ہونے پر آئی ایم ایف نے یہ منظوری مؤخر کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ میں 15% شیئرز کا معاملہ طے پا جاتا ہے تو اس صورت میں سعودی عرب پاکستان کا 5 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی آئل فیسلٹی بھی فراہم کر دے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت کے لیے وقت سکڑتا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں مزید تاخیر سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر منظوری کا یہ عمل اکتوبر تک انجام نہیں پاتا تو اس صورت میں آئی ایم ایف حکومت سے منی بجٹ کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ دریں اثنا آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے نیا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان کا نام اب بھی بورڈ کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا 6 ستمبر تک کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ شیڈول میں ویتنام، یوگنڈا اور ڈنمارک سمیت 7 ملکوں کا ایجنڈا شامل ہے۔ پاکستان سے متعلق آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد بلائے جانے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ممکنہ سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے تیسرا الرٹ جاری کر دیا، جس کے سبب کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ ڈیپ ڈپریشن کا سمندری طوفان بننے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان بننے کی صورت میں اس کا نام اسنی رکھا جائے گا۔ تھر پارکر، بدین، ٹھٹھہ، عمر کوٹ، میر پور خاص، ٹنڈو علیار، سانگھڑ اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ کئی شہروں میں نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ اور ٹنڈو علیار میں آج تعلیمی اداروں میں چھٹی ہوگی۔ میر پور خاص اور عمر کوٹ میں آج سے 2 روز، نوابشاہ اور جامشوروں میں 3 روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طوفان کا نام اسنی پاکستان کا تجویز کردہ ہے، جس کے معنی بلند تر کے ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مونسون میں سمندری طوفان کا بننا بہت غیر معمولی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مونسون سسٹم کی شدت برقرار ہے۔ سسٹم بھارتی رن آف کچھ اور تھر پارکر کے قریب موجود ہے۔ سسٹم مغرب اور جنوب مغرب کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ جمعرات کی رات یا جمعے صبح تک شمال مشرقی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مونسون سسٹم کی رفتار بہت سست رہی ہے۔ سازگار موسمی حالات پر سائیکلونک اسٹارم بن سکتا ہے۔ سسٹم آئندہ 2 دن میں کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر تیز بارش کا باعث بن سکتا ہے۔ بھارت کے رن آف کچھ پر ڈیپ ڈپریشن اور شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ممکنہ سمندری طوفان کے باعث محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیپ ڈپریشن رن آف کچھ ہندوستان کے اوپر پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران بہت آہستہ مغرب اور جنوب مغرب میں منتقل ہوا۔ اب یہ کراچی کے جنوب مشرق میں تقریباً 270 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔
پاکستان کے سب سے بڑے آئی ٹی اور ٹیلی کام ایونٹ سے $500 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور کاروبار کی توقع کی جا رہی ہے۔ نمائش میں 750 کمپنیاں، 300 سے زائد مقررین اور مختلف ممالک سے 70,000 سے زائد افراد شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچ تقریب میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں غیر ملکی سفارتکاروں نے اپنے تاثرات دیے۔ وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آئیڈیاز کی سافٹ لانچ تقریب سے وفاقی وزیر برائے تجارت نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہے کہ آئیڈیاز کو 24 سال کے عرصے میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس تقریب کے منتظمین کو آئیڈیاز میں اندرون اور بیرون ملک سے دفاعی صنعتوں کی شرکت کا منتظر ہوں۔ تقریب میں اٹلی سفیر مارلینا آرملن نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس حقیقی نمائش کے منتظر ہیں جو نومبر میں ہونے والی ہے۔ دفاعی شعبے میں اٹلی کی کمپنیاں نمائش میں شرکت کریں گی۔ ہائی کمشنر ملائیشیا نے کہا کہ میں اپنی حکومت کی جانب سے حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز کا ایک بہت اہم اور قابل ذکر سفر رہا ہے۔ عراق کے بریگیڈیئر جنرل مسعود نے کہا، آئیڈیاز 2024 خطے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اپنے مسلمان اور برادر ملک پاکستان کے ساتھ دفاعی کوآپریشن کے لیے تیار ہیں۔ سری لنکا کے بریگیڈیئر کمانڈر سلوا نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان نے ضرورت کی گھڑی میں سری لنکا کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ یہ نمائش بین الاقوامی شراکت داروں کے لیے اپنی دفاعی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ایک فورم ہوگی۔ تھائی لینڈ کے کرنل تھانائی نے کہا کہ میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور دفاعی پیداوار میں تجربہ رکھنے پر پاکستان کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ نمائش تقریب میں شریک تمام ممالک کے لیے امن کا باعث بنے گی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔